السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ ایوری ون. میرا نام اسد نوید ہے اور میں آپ کو اپنے اس پروگرام سیاست بخیر میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، پاکستان کے منظر نامے کو اگر دیکھیں تو اس کے اندر سیاست بھی ہے، اس کے اندر ریاست بھی ہے اور اس کے اندر پولیٹیکل اکانومی بھی ہے. لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان جس بھی صورتحال سے گزرتا ہے انٹرنیشنل ایرینا سے ہم دور نہیں رہ سکتے. اور اوور دا ایئرس 75 سال کی ہماری تاریخ ہے، چاہے وہ انڈیا پاکستان کی جنگیں ہوں، چاہے وہ افغانستان کے اندر رشین انویشن ہو یا امریکہ کا آنا ہو، اس کا کچھ نہ کچھ افیکٹ پاکستان پہ ضرور پڑتا ہے. بظاہر یہ ایک بات ہے کہ چائنا اور امریکہ کی ایک ٹریڈ وار چل رہی، لیکن اس کا بھی کوئی نہ کوئی اثر پاکستان میں ہے. سی پیک اگر ایک فلیگ شپ پروجیکٹ کی بات کی جائے ہمارے لیے ایک اکنامک اپرچونٹی ہے، لیکن اگین بی آر آئی کے ساتھ جب وہ کنیکٹ کرتا ہے ہمارے لیے تب بھی کوئی ریپٹلز ہیں. رشیا اور امریکہ کی جنگ، اسی طرح یورپ کی بات کی جائے تو جی ایس پی پلس اسٹیٹس کی بات کر لیں، اسرائیل کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپس کی بات کر لیں، یا او آئی سی کے اندر پاکستان کی اپنی کیا فوقیت ہے اس کی بات کر لیں. یہ خیر بہت سارے ڈفرینٹ ایشوز ہیں، اگر اس پہ بات کرنے کو ہے تو ہر ایشو کو پکڑ کے 2 گھنٹے کی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. لیکن آج کے اس پروگرام میں میرا بالخصوص جو فوکس ہوگا وہ اس چیز پہ ہوگا کہ ہمارا فورن آفس آپریٹ کیسے کیا جاتا ہے. ایک حلقہ پاکستان میں وہ پایا جاتا ہے جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ فورن آفس ہمارا پولیٹیکلی اورینٹیڈ ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی ہماری یہاں پہ پولیٹیکل رجیم آتی ہے، عمران خان کی پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ کی نواز شریف سے آئی ہو یا پیپلز پارٹی ہو، وہ اپنے حساب سے فورن پالیسی کو چلاتے ہیں اور وہ ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ اپنی پالیسیز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ ایک طبقہ یہ بھی پایا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ جی ہماری جو انر پالیٹکس ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایکسٹرنل پالیٹکس کو بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کیری کرتی ہے. افغانستان کے ریلیشن شپ کی بات کریں، جس طرح سے وہاں پہ امریکہ کا انخلا ہوا، کچھ لوگوں کا کہنا ہے اس کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا کریڈٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو جاتا ہے. تو بڑی ایک ڈپرائیوڈ سی چیز ہے. لیکن اس کا جو افیکٹ پڑتا ہے، اس کا افیکٹ یہ پڑتا ہے کہ ہماری پالیسیز کلیئر ہے نہیں. اس کی وجہ آپ کے سامنے 75 سال ہو گئے، کشمیر کا ایشو آج بھی ہم لے کے بیٹھے ہیں لیکن کشمیر کلیئر نہیں ہو سکا. چائنا کے ساتھ ہمارا کلوزسٹ نیبر ہے اور چائنا نے پوری دنیا میں اپنے اکنامک جال بچھائے، لیکن آج بھی ہم سی پیک دیکھ لیں وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. فیز 2 کلیئر نہیں ہو سکا. انڈیا نے ہمارے ساتھ سندھ داس معاہدہ کیا ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کی ہے، پانی کے ایشوز آج بھی ہمارے ساتھ ان کے چل رہے ہیں. ایران کبھی ہمارا دوست بن جاتا ہے، کبھی ہمارے ان کا فرم سٹانس ہو جاتا ہے. تو پالیسی کی کلیئرٹی نہیں ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی جو پالیٹکس ہے، یہ اگر صحیح سمت میں جا بھی رہی ہے، لیکن اگر انٹرنیشنل ایرینا ہم پہ پریشر پٹ آن کرتا ہے، مثال کے طور پہ آئی ایم ایف کے ساتھ پٹ آن کرتا ہے، دوسرے اداروں کے ساتھ پٹ آن کرتا ہے، تو پاکستان اپنے آپ کو کیری کیسے کرے، کوئی رائٹ ڈائریکشن ہے یا نہیں. اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم یہ بھی ضرور بات کریں گے جو ہمارا فورن ڈائسپورا ہے، پاکستانی ڈائسپورا ہے، وہ ہمارے انٹرنیشنل ایرینا کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہمیں کوئی مسئلہ آتا ہے باہر کے ملک میں تو ہمارے جو وہاں کے باشندے ہیں، جو پاکستانی ہیں، وہ کیسے کوریلیٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل آفس کے ساتھ جا کے، کاؤنسلیٹ کے ساتھ جا کے، ہماری اپنی حیثیت کیا ہے، لابی کس حد تک ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو ان تمام تر چیزوں پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بڑی زبردست پرسنالٹی اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. انیلا شہزاد ان کا نام ہے، جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، رائٹر ہیں، بہت ساری کتابیں اور بہت سارے ریسرچ آرٹیکلز لکھتی ہیں اور بڑی ایک ان کی ان ڈیپتھ ریسرچ ہے پاکستان کے پرسپیکٹو کو لے کے ریجنلی اور انٹرنیشنلی. تو ان کو ہم سب سے پہلے خوش آمدید کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں. تھینک یو. السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار کمنگ. وعلیکم السلام. تھینک یو فار ہیونگ می. کیسی ہیں میم آپ؟ ٹھیک اللہ ٹھاک؟ کا شکر، بالکل ٹھیک. اچھا، اگین میم میرا جو انٹروڈکشن تھا آنیسٹلی مجھے خود نہیں سمجھ آئی، میں بہت سارے چیپٹرز کھول کے بیٹھ گیا ہوں، لیکن میں شروع یہیں سے کروں گا کہ پاکستان کی فورن پالیسی انٹرنیشنل لیول پہ ہے کیا، کلیئر ہے کہ نہیں؟ کلیئرٹی تو ایک بہت آئی تھنک کمپلیکس کوشچن ہے جو آپ مجھ سے کریں، لیکن بیسکلی اگر ہم اپنی جیو اسٹریٹجک پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر ہم اپنی لائک ریجنل پالیٹکس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر آئی تھنک سو کہ ہم کنیکٹ کر سکیں گے گلوبل سینیریو کے ساتھ بھی. اور بالکل آپ نے صحیح ذکر کیا، ایک تو کشمیر ہمارا بہت ہی برننگ ایشو ہمیشہ سے رہا ہے اور انریزالوڈ ہے، اور دوسرا افغانستان جو ہمارا فرسٹ ڈور نیبر ہے، اس میں پچھلے آلموسٹ 40 ایئرس سے جنگ کا ایٹماسفیئر ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بالکل بہت ڈیفینیٹلی ہمارے ملک کی جو پالیسیز ہیں، ملک کی جو ہماری فارن پالیسی، ہر ایک کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے، بیکاز آف دا ریزن کہ ایک تو ہمارا جیسے آپ کہہ رہے ہو نا، ایک طبقہ ہے ہمارے ملک میں جو کہ سمجھتا ہے کہ جی ایوری تھنگ از گرین اینڈ نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن، کوئی ایشو نہیں ہوگا. ہمیں بڑی یعنی کہ روزی قسم کی پکچر دیتے ہیں، لیکن دا ریالٹی آف دا گلوبل ورلڈ اینڈ دا گلوبل پالیٹکس از دس کہ وی آر لیونگ ان، جس طرح آپ ریئل پالیٹکس کی بات کر رہے تھے نا، کہ ہم ایک ایسی گلوبل ورلڈ اور ایک گلوبل آرڈر کے اندر رہ رہے ہیں جس میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہے. تو ایوری بڈی ہیز ٹو لک فار دیئر اون انٹرسٹ اینڈ ایوری بڈی ہیز ٹو لک فار دیئر اون sovereignty of their own survival also. تو جب ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں نا تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے
کہ جی ہمیں افغانستان کی وار میں انوالو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور بہت سارے لوگ یہ اس طرح کا مطلب آؤٹ لک ہوتی ہے لوگوں کی کہ مطلب افغانستان کی وار ہے تو اس سے ہمارا کیا تعلق ہے. لیکن ہم یہ نہیں اس وقت دیکھتے کہ افغانستان کی جو وار ہوئی تھی اس سے 2 سال کے بعد عراق کو بھی انویٹ کر لیا گیا تھا. اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اسی کے ایک سلسلے کے اندر ہی جو عرب سپرنگ آیا تھا اس میں سیریا کو بھی تباہ کیا گیا, اس میں لیبیا کو بھی تباہ کیا گیا, یمن کے اندر آج بھی وار چل رہی ہے. تو ہاؤ کین وی سے اور اینی بڈی ہو از looking after the strategic scenario of Pakistan, how can ہم لوگ کس طرح سے اس چیز کو اگنور کر سکتے ہیں کہ یہ وار کا جو بادل ہے یہ ہمارے اوپر اس وقت نہیں منڈلا رہا. اور ریالٹی یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری آرمی یا ہمارا ملک ہمیشہ افغانستان کے ساتھ انوالو ہوتا ہے, بیکاز فرام دا ڈے ون ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں یا ہمارا جو ایک آپ سمجھو کہ اسٹریٹجک جو لوگ جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بلیو کرتے ہیں اس بات پہ کہ جو وارم واٹرز تھیوری ہے جس میں جی ایگزیکٹلی کہ رشیا وانٹڈ جو ان کی کوئین تھی 1700s میں, تب سے دے وانٹڈ ٹو ریچ دا وارم واٹرز آف دا اریبین سی. اینڈ جب بھی افغانستان پہ کچھ ہوتا ہے تو پاکستان از آئی تھنک سو رائٹلی وارنڈ اور تھریٹنڈ کہ اب وی آر دا نیکسٹ. بالکل میم, لیکن میرا انیشلی سوال آپ سے یہی تھا, فار انسٹنس آپ نے صحیح رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ پیس ان افغانستان از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو پیس ان پاکستان, وہاں پیس آئے گا تو یہاں پیس آئے گا. میں صرف اس کلیئرٹی یا مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں مثال کے طور پہ کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے میں کتنی دیر لگے گی کہ پاکستان کے جب تک اکنامکلی ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے, ہم انٹرنیشنل ایرینا میں ہمیشہ بگ جائنٹس کے نیچے پستے رہیں گے. انڈیا ہمارے ساتھ ایک مثال ہے, وہ ورلڈ اکانومی کے اندر اپنا ایک نام بنا رہی ہے, ڈیولپنگ اکانومیز ہے, اور ان کا اسٹیچر انٹرنیشنلی بالکل ڈفرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آج کل ٹیلی ویژنس پہ اینکرز کے لیے بھی کہنا کہ انڈیا از پرفارمنگ بیٹر دین اس, لیکن ریالٹی کی بات ہے ہمارا فورن آفس اس چیز کو کس طرح سے ایڈریس کر رہا ہے, کیونکہ جب بات آتی ہے لابی کرنے کی ہم کلچرلی اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر پاتے, بات کرنے کی آتی ہے انٹرنیشنل اریناز میں تو پاکستان کی ڈائسپورا ہے وہ آپ کو یا تو ڈرائیور نظر آئے گا یا ریسٹورینٹ اونر نظر آئے گا, وہ بڑی بڑی نہ ایم این سیز میں نظر آئے گا نہ آئی این سیز میں نظر آئے گا. ان چیزوں کو کیے بغیر ہم کیسے اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں؟ لائک اگر آپ جیو پالیٹکس کے لیول سے دیکھو, گلوبل لیول پر دیکھو تو دیکھو اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ کے انڈیویجولز جو آپ کے ڈائسپورا ہے دے آر گوئنگ ٹو میک دا رائٹ ڈفرنس. دا تھنگ از کہ آپ کی جو فارن پالیسی ہوگی ایٹ دا کور دیٹ ول میک دا ہول ڈفرنس. اینڈ دا پرابلم جو کہ مطلب کنفرنٹ کرنی چاہیے ہمیں وہ یہ ہے کہ یو ایس جو ہے وہ ایک سپر پاور تھا, but many people, many analysts from around the world are saying that it is a dying superpower. اور I think so کہ اگر ہمارے ملک میں اس سیکنڈ آپشن کو یا ایک ریجنل جو سینیریو اس کو اگر پریفر کیا جائے, بیکاز چائنا اینڈ رشیا آر آور ریجنل پارٹنرز, یہ ہمارے نیبرز ہیں اور ہم نے اس ریجن میں رہنا ہے, ہم اس ریجن میں سے نکل کر کے باہر جا نہیں سکتے. تو بجائے اس کے کہ ہم ایک ایسے ڈائنگ سپر پاور کے ساتھ اپنی ریلیشنز کو مستحکم کرنے کی کوشش کریں, وہی سپر پاور جو کہ 20 سال اس نے افغانستان میں ابھی گزارے ہیں, اور وی ور ٹوٹلی ان آل دوز 20 years وی ور تھریٹنڈ. اور ہماری جو بھی اسٹیبلشمنٹ کہہ لو, آپ آرمی کہہ لو, جو بھی ہماری ڈیپ اسٹیٹ آپ کہہ لو, دے ور اسٹینڈنگ ود دی افغان مجاہدین اینڈ وی مطلب ہیلپ دم ان اینی وے دیٹ وی تھاٹ واز کریکٹ, کہ ہم نے ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے پوری ان کے ساتھ بھرپور کوشش کی. تو اب اسی ایک پاور سے جس سے ہم تھریٹن تھے جسٹ 1 year ago کہ مے بی دا نیکسٹ اسٹیپ دے آر گوئنگ ٹو ٹیک از انویڈ پاکستان, تو اس چیز کو ہم ٹوٹلی اگنور کیسے کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک سیکنڈ آپشن ہے جو کہ ہمارے ریجنل نیبرز ہیں, چائنا ہو گیا, رشیا ہو گیا, اگر ہم اپنی فارن پالیسی ان کی طرف ڈائریکٹ کر رہے تھے تو آئی تھنک کہ دیٹ واز اے بیٹر اینڈ مور سیریس ٹائپ آف. لیکن آپ میم سمجھتی نہیں کہ ہمارے جو ڈراسٹک چینجز ہوتے ہیں تھنک ٹینکس, وہ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے. مثال کے طور پہ جیسے اگر چائنا کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہے تو ہم اس کو کس طرح سے کیری کریں پولیٹیکلی اورینٹیڈ, کیونکہ جو ہمارے امریکہ کی بات کی جائے, ہمارے جتنے پولیٹیشینز آتے ہیں, اب عمران خان کی بات کی جائے تو انہوں نے امریکہ کے ساتھ ایک نئی جنگ چھیڑ لی ہے. ویسے دیکھا جائے اب جو ادارے ہیں پیپلز پارٹی کی بات کر لیں یا آپ PMLN کی بات کر لیں,
وہ دوسرے کنٹریز کو دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں. انڈیا کو لے کے ہر پولیٹیکل پارٹی کی ایک اپنی تھیوری ہے. نواز شریف آئیں گے تو وہ ان کو سمدھی بھی بنائیں گے, ان کو یہاں پہ بھی بلائیں گے. عمران خان آئیں گے تو وہ کہیں گے جی ہم نے کال کرنی ہے. the first thing میں جس پہ آنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ اگر ہماری فورن پالیسی ون پیج پہ تھی تو دیٹ واز آئی تھنک دا رائٹ ڈائریکشن. پہلی بات ہے کہ چائنا از اے ڈوسائل کنٹری, لائک اٹ از ناٹ اے وار اورینٹیڈ کنٹری, اٹس ناٹ اے ایکسپینشنسٹ کنٹری. اب یہ ایکسپینشنسٹ کے جو جراثیم ہیں یہ امریکہ کے اندر ہیں, یہ انڈیا کے اندر بھی ہیں, بیکاز یہ اپنی پوری جو نیبرہڈ ہے اس میں بگ بردر ویسٹ ورڈ ایکسپینشن ان کی چل رہی ہے, بالکل بگ بردر پالیسی ان کی ہوتی ہے. دے وانٹ کہ نیپال بھی ان کی فارن پالیسی پہ چلے, بھوٹان بھی ان کی فارن پالیسی پہ چلے, بنگلہ دیش ان کی فارن پالیسی پہ چلے. سو وی آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسپٹ دیٹ ٹائپ آف رول فار انڈیا. اور اسی کے اگینسٹ چائنا از سچ اے گڈ فرینڈ فار اس کہ بیکاز چائنا کے ساتھ جو ہماری دوستی ہوتی ہے تو چائنا انڈیا کو بھی کاؤنٹر کر رہا ہوتا ہے. اور انڈیا میرے خیال میں, آپ تو کہہ رہے ہو کہ اٹس آن دا رائٹ ٹریک, بٹ میرے جو فارن پالیسی اور انٹرنیشنل جو اس کی پالیسی ہے اس میں آئی تھنک انڈیا از آلویز آن دا رائٹ رانگ شپ, اٹس آلویز ان دا رانگ بوٹ. بیکاز وٹ ہیپنڈ جب رشیا افغان وار ہو رہی تھی اس وقت انڈیا واز اے سوشلسٹ کنٹری, رائٹ, اور اس وقت ان کی الائنس رشیا کے ساتھ تھی, اینڈ ان کے انڈین سارے ایلیمنٹس they were inside Afghanistan and they were there working against Pakistan at that time also. ہسٹوریکل پرسپیکٹو دے رہی ہیں, لیکن آج اگر کنٹمپریری ایراز میں دیکھیں تو انڈیا ہیز بیلنس دیئر فارن پالیسی. اگر میں آپ سے سوال بیکاز آف دا ریزن کہ انڈیا نے جو میں آپ سے بات کر رہی تھی نا اسی کو میں ایکسٹینڈ کروں گی کہ when سوویت یونین had to leave افغانستان, اس سے 2 سال کے بعد انہوں نے اپنا یو ایس کیمپ میں آ گئے تھے, سوویت کیمپ سے نکل کے یو ایس کیمپ میں آ گئے. ناؤ ایٹ دس پوائنٹ فار دا لاسٹ 20 years you can say that کہ جب سے یہ یو ایس افغان وار شروع ہوئی ہے they are like strongest strategic allies of America. And maybe I would میری assessment یہ ہے کہ in the whole Asia they are the only strategic allies of mainland جس کو آپ کہتے ہو نا کہ ایشیا, اس میں انڈیا ہی اکیلا رہ گیا. بیکاز اب سعودی عرب جس کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ بہت الائڈ تھا یو ایس کے ساتھ, اس کی پالیسی کے ساتھ, ان کی اکانومی کے ساتھ ان کی بہت زیادہ وہ تھی, لیکن دیٹ از آلسو چینجنگ ویری ڈراسٹیکلی. اچھا اگر ہم پاکستان کی بات کریں, نیریٹیوز میں پاکستان کہاں اسٹینڈ کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ نیریٹیوز اگر بلڈ کرنے کی بات کی جائے, نیریٹیو ہمارا یہ کہ ہم نے کشمیر کو آزاد کرانا ہے, وہاں پہ ہیومن رائٹس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. اسرائیل کو ہم اس لیے تسلیم نہیں کرتے کیونکہ اگر ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو فلسطین کا ایشو ختم ہو جائے گا, فلسطین کا ایشو ختم ہو گیا تو ہمارا کشمیر کا ایشو ختم ہو جائے گا. نیریٹیوز کاپی کیے جا رہے ہیں. لیکن چائنا کی جب بات آتی ہے تو چائنا کے بعد میں یوگار ریجن بھی ہے, وہاں پہ بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں. تو جو انٹرنیشنل کمیونٹی بیٹھی ہے وہ اس چیز کو بہتر سمجھتی ہے کہ یو ڈونٹ پلے اراؤنڈ ود اس. ہمیں پتہ ہے تم اپنی ضرورت کے حساب سے نیریٹیو بلڈ کر رہے ہو لیکن تم اس کو پریزنٹ صحیح طرح نہیں کر پا رہے. اب پاکستان اس چیز کو سمجھتا نہیں کہ ہم نے صرف بنیادی طور پہ ہی اپنا جو نیریٹیو ہے کلیئر کر لیا. اب میں ابراہیم رکڑ کی ایگزامپل رکھ دیتا ہوں. سعودی عربیہ واز دا بگیسٹ انیمی آف اسرائیل ایز ویل. انہوں نے اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ گلے لگے, اکنامک دوستی کی ہے کہ چلیں جی ہم دونوں اسٹرانگ ہوں گے, بعد میں دیکھیں گے معاملات ٹیبل پہ بہتر کر لیں گے. پاکستان نے انڈیا کے ساتھ جنگ چھیڑ کے رکھی ہے, انڈیا نے پاکستان جنگ چھیڑ کے رکھی ہے. نہ کشمیر کا ایشو ریزالو ہو رہا ہے, نہ اسٹیٹ میں, نہ ہمارے ریجن میں اسٹیبلٹی آ رہی. آگے چلے گئے کیسے ہم؟ اگین وہی میرا سوال بار بار آتا ہے, یہ تو فورن آفس کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو ڈپلومیٹکلی لے کے چلے انسٹیڈ کہ وہ اپنے آرتھوڈاکس نیریٹیوز کو کیری کرے. لائک یو کینٹ سے کہ فورن آفس کین ورک انڈیپینڈنٹلی. I don't believe that because of the reason کہ اگر ہم ڈیموکریسی پہ بلیو کر رہے ہیں تو دیٹ مینس ہم ول آف دا پیپل پہ بلیو کر رہے ہیں, ہم وہ الیکٹورل سسٹم پہ بلیو کر رہے ہیں. اگر ہم اس کے اوپر آرگیو کر سکتے ہیں کہ بھئی ڈو وی بلیو ان ڈیموکریسی اور ناٹ, تو اف یو ڈونٹ بلیو آن ڈیموکریسی یو وانٹ ٹو چینج دا سسٹم, پھر تو آپ کی والی بات کے اوپر آیا جا سکتا ہے. لیکن جب تک ہم ڈیموکریسی پہ, ووٹ پر, لوگوں کی ول کے اوپر ہم بلیو کر رہے ہیں تو پھر وی ہیو ٹو ریسپیکٹ کہ لوگوں نے کس کو چوز کیا ہے, کس نیریٹو کو وہ ایز اے نیشن. لیکن میم یہیں پہ وہ گیپ آتا ہے. مقصد یہ, مثال کے طور پہ اگر ہم نے کشمیر کو آزاد کرانا ہے, اس کا واحد طریقہ جنگ نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ بھی کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے انڈیا کے ساتھ اس کو آپ بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہو. اینڈ ریزلٹ کشمیر آزاد ہونا چاہیے. اگر ہم اس چیز کو کہیں کہ جی لوگوں کا یہ کہنا ہے, عوام کا پریشر, یہ جو کہ نعرہ بکتا ہے پاکستان کی عوام میں کہ جی کشمیر آزاد کریں گے تو محمد بن قاسم اسٹائل میں پرابلم ود دس
کہ آپ کہہ رہے ہو نا کہ ٹیبل پہ بیٹھ کر ٹاک کی جائے, دیٹ از اے ویری پیسفل وے, بہت اچھی بات ہے, ایسے ہونا چاہیے. مگر پچھلے 2 ٹرمز میں سے تو آپ کے پاس انڈیا میں مودی رجیم ہے, اور مودی رجیم تو آتے ساتھ انہوں نے آرٹیکل 35 ریپیل کیا, آرٹیکل 370 ریپیل کیا. انہوں نے ایک ایسی پالیسی اختیار کی کہ بجائے اس کے کہ کشمیریوں کا ہارٹس اینڈ مائنڈ کو ون کرنے کے, انہوں نے اتنی اگریشن, اتنی وہ ان کے جو سرچ اینڈ کارڈن آپریشن ڈیلی بیسس پہ ہو رہے ہیں, ڈیلی کسی نہ کسی ولیج میں, کسی نہ کسی محلے میں کسی کشمیری کو پکڑا جا رہا ہے, اس کو مارا جا رہا ہے. تو دا وے دے آر گوئنگ, آپ سمجھتے ہو کہ یہ کسی پیس ٹاک یا ٹیبل یا نیگوسیشن کی طرف آ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کے برعکس انہوں نے کیا کیا. رجراج سنگھ what he's doing for the last 3 months, وہ یہ بیان دے رہے کہ جی ہم گلگت بلتستان آنے لگے ہیں, ہم تو وہاں پہ سکردو پہنچنے لگے ہیں, اور اپنے جنرل جو ان کے جنرلز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو انوائٹ کریں کہ ہاں ہم ریڈی ہیں, تم بلاؤ. ہم this is the way they are talking, they are not coming towards. No, I know, because that's their policy. ان کی پالیسی یہ کہ پاکستان کو ہم نے ریجن میں ایک گندا بچہ, بگڑا ہوا بچہ, دہشت گرد, ٹیررسٹ اسٹیٹ, فیلڈ اسٹیٹ, جو سب کا امن خراب کرتا ہے, ٹیررسٹ کو فائنانس بھی کرتا ہے, اس نیریٹو وہ چل رہے ہیں. اگر وہ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ آ گئے, یہ تو ان کی ناکامی ہے. ہماری کامیابی یہ کہ ہم نے ان کو ٹیبل تک لانے. مثال کے طور پہ لیٹ می جسٹ کمپلیٹ مائی آرگیومنٹ. مثال کے طور پہ انڈیا کے ساتھ اگر ہمارا ایشو ہوا, ہمارے پاس, ہمیں پتہ ہے انڈیا نے ہمارے ساتھ کبھی بھی نہیں بیٹھنا. یونائٹڈ نیشنز ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم تھا, وہاں پہ جا کے ہم نے اپنا ریپرزینٹ کیسے کیا کیس کو کہ جی یہاں پہ اپریچمنٹ ہوئی ہے قانون کی. ہم ان کو یہاں پہ یا تو ہیومن رائٹس کا بتا دیتے کہ یار ادھر ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, ہم وہ بھی نہیں کر سکے. سملرلی اگر کلبھوشن یادو کی بات کی جائے, آئی سی جے تک ہم گئے, ہم اس کو وہاں پہ ٹیررسٹ نہیں ڈکلیئر کر پائے. اس کی آپ سمجھتی نہیں کہ ہماری جو اپروچ ہے فورن پالیسی کو, اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہی کہ آپ کے پاس دیکھیں طریقہ کار ملٹیپل چیزوں کے حل سولوشن ہے, لیکن آپ ایک ہی طریقے پہ پچھلے 75 سال سے ہیں, اس وجہ سے آپ کے پاس ریزلٹس نہیں آ رہے. I don't think so کہ ہم نے یو این کو اپروچ نہیں کیا ہوگا, بیکاز دا فرسٹ ڈے جب یہ کشمیر کا ایشو ہوا تو وی وینٹ ٹو دا یو این, اور وہاں پر اس کو ہم نے زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے. ابھی بھی ہم یو این کے ساتھ اس میں انوالو رہتے ہیں. دا پرابلم از کہ جہاں یو این کو ہمیں سمجھنا پڑے گا وٹ کائنڈ آف آرگنائزیشن دا یونائٹڈ نیشن از. یہ وہ آرگنائزیشن ہے جو ورلڈ وار 2 کے وکٹرز نے بنائی ہے, ٹھیک ہے. اس کے جو وکٹرز ہیں اس میں سب سے بڑا یو ایس ہے جو کہ سپر پاور بن کے ابھرا ہے. ابھی یو این کے اندر وہی فارن پالیسی چل رہی ہے جو یو ایس کی فارن پالیسی ہے, جو اس کے الائز کی فارن پالیسی ہے. تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ دس تھنگ کہ یو ایس از فرینڈ اینڈ اسٹریٹجک الائی ود India, and then it is going to allow the UN to do anything positive for the Kashmiri people. They will not do it. But the thing is کہ یہ India کہ جو پوائنٹ میں آپ کے پاس لانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ آپ نیریٹو بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں نا. پرابلم از دس کہ the whole international media is under the influence of this English speaking world. اب چائنا کا تو میڈیا آپ نہ سنتے ہو نہ ہم دیکھتے, نہ رشین لینگویج کو ہم سنتے. دس از ون بلیسنگ آئی یوز ٹو سے اور رائٹ ان مائی آرٹیکلز آلسو کہ یہ جو لینگویج کی جو ایک پریویلیج مل گئی ہے ویسٹرن نیشنز کو بیکاز آف دا کلونیلزم, وہ اتنی زیادہ اس کے اندر انہوں نے لائک اس کا پلس پوائنٹ ان کو ملا ہے کہ نیریٹو کو وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. اینڈ اگر میں اور آپ ابھی اردو اپنے اس پاکستانی میڈیا کے اندر جتنا مرضی ہم بول دیں تو دیٹ نیریٹو از مے بی ناٹ گوئنگ ٹو کراس فرام آور بارڈرز, ناٹ گو انٹو دا انٹرنیشنل. بالکل میم, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہیں سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. اسٹیک اراؤنڈ, ڈونٹ گو اینی ویئر. ایک بریک لیتے ہیں. ویری وارم ویلکم بیک ویئرز. آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے اس پروگرام سیاست بخیر میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور بات کی جا رہی تھی پاکستان کی فارن پالیسی کو لے کے. ہم نے ذرا بڑی رف اینڈ ٹف باتیں کر لی. پہلے اب ذرا آتے ہیں لائٹر موڈ میں اور ڈسکس کرتے ہیں پاکستانی جو ڈائسپورا باہر بیٹھا ہوا ہے اس کی شکایت ہمیشہ رہی ہے ہمارے ساتھ یا ہمارے فارن آفس کے ساتھ یا ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ کہ جو ہمیں اون کرنے ہمارے کاؤنسلیٹس ہیں یا کاؤنسلیٹ جنرلز ہیں یا ایمبیسڈرز ہیں وہ پاکستان کو صحیح طرح اون نہیں کرتے. آیا وہ پاسپورٹ کا مسئلہ ہو, ویزاز کا مسئلہ ہو
یا پاکستانی کمیونٹی کا مسئلہ ہو, ہم اپنے کلچر کو اس طرح ریپرزینٹ نہیں کر رہے, ہم اس طرح سے کنیکٹ نہیں کرتے, ہوتی تو ہے لیکن ایک چھوٹے پیمانے میں. پھر ہم کمپیئر, کیونکہ ہم نے انٹرنیشنل ارینا میں بیٹھے ہیں تو کمپیریٹیو انالیسس یہ ہوگا. کمپیریٹیو انالیسس کے لیے ہمارے پاس ایز لو ایز نیپال کی مثال آتی ہے, ایز لو ایز ہمارے پاس برما کی مثال آتی ہے, ایز لو ایز ہمارے پاس سری لنکا کی مثال آتی ہے, جو کہ زیادہ پاکستان سے پاپولر ہیں. انفارچونیٹلی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے, میں نے بھی کچھ سال باہر کی دنیا میں گزارے ہیں, تو میں وہاں پہ جب کہتا تھا کہ آئی ایم فرام پاکستان, not all of people, they didn't actually recognize me as a Pakistani. وہ کہتے تھے where is Pakistani, and it's a true fact. اور ان کو یہ بتانا پڑتا تھا کہ انڈیا کے ساتھ جو ایک ملک لگتا ہے یا افغانستان کے ساتھ لگتا ہے وہ پاکستان ہے. حالانکہ یہ میرے لیے بڑا کہنا مشکل ہے, آپ لوگ میرے سے انٹریکٹ کریں گے, آپ کہیں گے یار یہ بالکل ہی اینٹی اسٹیٹ بندہ ہے, لیکن میرا کام یہ کہ میں نے آپ کو ریشنل یا میرا ایکسپیرینس ایٹ لیسٹ شیئر کروں. میں واپس اپنے پینل کے پاس جاتا ہوں. میم تھینک یو سو مچ فار کنیکٹنگ اس اگین. مجھے تھوڑا سا بتائیے گا, جو ہمارا ڈائسپورا باہر بیٹھا ہے, پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا وہ سیٹسفائیڈ ہے ہمارے ساتھ, جو ہمارے فارن آفس کے ساتھ, یا نہیں؟ میرا اس میں بہت مطلب ایسا ایکسپیرینس تو نہیں ہے, بٹ دا تھنگ از کہ ڈائسپورا از ویری ایکٹیو. اتنا تو میں کہہ سکتی ہوں کہ پاکستانی پالیٹکس کے اندر انوالوڈ رہتا ہے ہمارا ڈائسپورا, اور ہماری بہت زیادہ جو اکانومی کے ساتھ ان کا ریلیشن ہے, ہم ان کی ریمیٹنسز پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں. سو بینگ سٹنگ ان پاکستان, آئی ایم ریئلی ویری ہیپی ود آور diaspora, and I am like a well-wisher کہ they should perform better. بٹ جہاں تک فارن آفس کی آپ نے بات کی ہے کہ ہمارا ایمبیسیز ان کے ساتھ کیسے بہیو کریں, مے بی دے آر ایشوز اینڈ ہوپ فلی دے شوڈ امپروو آن دیٹ. بالکل یہی ہم ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو پاکستان میں بیٹھے خوش ہیں کیونکہ ہمیں ریمیٹنسز آتے ہیں, ہمیں ڈالر آ جاتا ہے, لیکن وہ وہاں بیٹھے ناراض ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو ڈالر بھی دیتے ہیں, ہمیں اس طرح سے وہ رسپیکٹ نہیں دیتی, وہ فیسلٹیز نہیں دی جا رہی. اور جو آپ کے انٹرنیشنل کانسولیٹس ہیں, اگین ہم اگر بات کریں, ویسے فوڈفل تھاٹ میرے ذہن میں آ رہا تھا, جتنی ایمبیسیز ہیں پاکستان کے اندر, وہ جو آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں جس طریقے سے, وہ آپ کو پروڈکٹیو نظر آتی ہیں. کیونکہ اگین بات اگر دوسری ایمبیسیز کی جائے تو وہ بڑا کلچرل کمیونیکیشن ان کی بڑی زبردست ہے. تھنک ٹینکس وہاں پہ بیٹھے جاتے ہیں, وہاں پہ سیمینارز کرائے جاتے ہیں, وہاں پہ ایسے فن فیئرس کرائے جاتے ہیں تاکہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج ابھر کے باہر آئے اور لوگ کنیکٹ کریں. کیا ہمیں اس طرح کی کنیکٹیوٹی نظر آتی ہے کئی ملک میں؟ کافی جگہوں پہ جہاں پہ میرے جاننے والے ہیں اس طرح سے وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ایمبیسی کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن اور مطلب کلچرل ایونٹس بھی ہوتے ہیں, اس طرح ہوتا ہے. لیکن مے بی یو رائٹ کہ جس لیول پر آپ سمجھتے ہو کہ ہونا چاہیے, مے بی دیٹس ناٹ ہیپننگ, بٹ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. یس آئی تھنک سو کہ ایسے اس کو امپروو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا میم, ہمیں بتائیے گا کہ پاکستان کا جو اکنامک اسٹینڈ پوائنٹ ہے, یہ بڑا انٹرنیشنلی ایک برڈن بنتا جا رہا ہے. پاکستان فیٹف کی بات کریں, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس, وہ ایک تھریٹ ہے, گرے لسٹ میں ہوتے ہیں, کبھی بلیک لسٹ جانے کا خدشہ ہو جاتا ہے. آئی ایم ایف کی بات کریں, ایشین پیسیفک کی بات کریں, چلیں یہ تو ادارے ہیں اور ہم کہتے ہیں ویسٹرن اورینٹیڈ ادارے ہیں, امریکہ کی لابی میں آتے ہیں, بریٹن ووڈس کے بعد یہ سارے بنے تھے, ٹھیک ہے. لیکن اسلامک ممالک بھی تو ہیں نا وہاں پہ, اور جن سے ہمارا ڈائسپورا بھی وہاں پہ بیٹھا ہے, 50 لاکھ 60 لاکھ مسلمان گلف کنٹریز میں بیٹھا ہے, وہاں سے ریمیٹنسز آتی ہیں. اب جن ہم حالات میں ہیں وہاں پہ ہم ان کے ساتھ بھی ہمارے بڑے مسئلے آ رہے ہیں. فار انسٹنس کہ اگر ہمیں آئی ایم ایف $1 بلین نہیں دے رہا, تو سعودیہ نے بھی کہا کہ ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے, تو ہمیں باقی دوست ممالک نے بھی کہا ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے. یہ مسئلہ کیوں کریٹ ہو رہا ہے؟ ویل اس کے اندر تو مطلب کافی کمپلیکس ہوگا ڈیفینیٹلی اس کا سارا سینیریو, بٹ دا تھنگ از وٹ آئی وانٹ ٹو سے از کہ جیسے آپ تھوڑی دیر پہلے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو سی پیک کا ہے وہ بھی کیوں نہیں چل رہا, بی آر آئی کے ساتھ جو ہماری کنیکشن ہے وہ کیوں نہیں ایک فروٹفل ہو رہی. میں سمجھتی ہوں کہ دیر از گلوبل ٹریڈ وار گوئنگ آن بٹوین دا یو ایس اینڈ دا چائنا, اینڈ اس کا جو ریپرکشن ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کے جتنے بھی پروجیکٹس تھے جو کہ پورے ایشیا میں, پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, ایون افریقہ تک جا رہے تھے بی آر آئی کے پروجیکٹس, وہ سب سٹال ہو چکے ہوئے ہیں اس وقت بیکاز آف دا ریزن کہ یہ جو ٹریڈ وار ہے. تو اسی کا ایک حصہ سی پیک ہے, یہ بھی سٹال ہوا بیکاز آف دیٹ ریزن. پھر یہ کہ ہم جب اپنی فارن پالیسی کرتے ہیں تو آپ یہ تو ضرور کہہ رہے ہو کہ بھئی ہم یو ایس کے ساتھ اپنی کیوں نہیں بنا کے رکھ سکتے, لیکن آپ کا یہ کوشچن نہیں ہے کہ ہم رشیا اور چائنا اور اپنے جو دیگر بالکل قریبی نیبرز ہیں ان کے ساتھ ہم کیوں نہیں اپنی فارن پالیسی کو بہتر کریں. بیکاز یہ جو افغان وار تھی جس میں یو ایس 20 ایئرس تک یہاں پہ بیٹھا رہا, تو اس میں ان کی جو ایک گول تھا, وہ ون آف دیئر میجر گول واز دس کہ سینٹرل ایشین کنٹریز کی اکانومیز کو وہ کیپچر کرنا چاہ رہے تھے, اور دے وانٹڈ کہ آئسولیٹ
Pakistan from Afghanistan, because Pakistan ka geostrategic aapko pata hai ye we become the route Sandwich in the region. we are also the route for touching the warm waters. So whatever trade if the Central Asian countries want to do, they need this route. Maybe they have an option to go through Iran, or maybe through Syria, or maybe through Iraq, or maybe through Pakistan. And you know کہ ان سب کنٹریز میں پولیٹیکل اپہیول چلتا رہا ہے, ابھی بھی وہ انسٹیبل ہے. تو پاکستان کا لائک بینگ ناٹ انگیج ان اینی وار, فارچونیٹلی ہم اس جیو اسٹریٹجک پوزیشن پہ تھے کہ اگر افغانستان میں پیس ہو, افغانستان کے اندر جو ہے ان کی اپنی ایک پراسپرس پیسفل اور ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہو, تو ہمارے اور سینٹرل ایشین کی کنٹریز کے بیچ میں وہ روٹ کھل جانا تھا. اینڈ دیٹ از وٹ انڈیا ڈنٹ وانٹ. انڈیا وانٹڈ ٹو جمپ اوور پاکستان, کم انٹو افغانستان, and then reach out to all those Central Asian countries. But I have countries. another point of view here as well. آپ نے چلیں ایک بات تو یہ ہوگی کہ جو کارڈز ہیں سینٹرل ایشین ریپبلکنز ہیں وہ ایک روٹ بایا افغانستان ہے. اگر افغانستان میں پیس نہیں آئے گا تو ہمارے انرجی کرائسس رہتے ہیں, ہمارے جتنے پروڈکٹ ہیں, تاپی کی بات کر لیں, تاجکستان, افغانستان, پاکستان, ایران, یہ سارے نہیں ہو پائیں گے. لیکن آپ نے پھر سملرلی بات کی انڈیا کی کہ انڈیا وانٹس ٹو گیٹ انٹو پاکستان. آئی ہیو اے کاؤنٹر نیریٹو ٹو دس. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا پاکستان میں قبضہ کر کے افغانستان کے قریب آنا چاہتی ہے. آپ نے یہ بولا نا, نہیں جمپ اوور میں نے بولا, بیکاز دے ور آلویز ان افغانستان ان دا رشین افغان وار اینڈ آلسو ان دا US. میرا یہ ماننا ہے کہ ایران جو انڈیا ہے یا پاکستان ہے, انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ پاکستان کو بریچ کر کے افغانستان کے بارڈر میں آ جائے, کیونکہ افغانستان کی جو انسٹیبلٹی ہے وہ ہماری انڈیا سے دشمنی سے بڑا ایک تھریٹ ہے, اور انڈیا اس چیز کو کبھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ جو اس کا قریبی بارڈر ہے وہ اتنا زیادہ انسٹیبل ہو. بٹ دیٹس مائی پوائنٹ آف ویو. اور میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو No, but they haven't, breached there as well. وہ تو پیسہ دے کے آپ پاکستان کو وہاں سے قبضہ کراتے ہیں نا. جیسے آج اگر ہمارے یہاں پہ ٹیررزم ہو رہی ہے تو انڈیا وہاں جا کے تھوڑی نا کری, وہاں سے پیسہ دے کے کر رہی ہے اور افغانستان کے لوگوں کو لوز کیا. Indian, our foreign policy has been saying this so many times that India has built something like 20 consulates on the Pak Afghan border. 200 plus, not 20. I have read 200 okay. plus. If they are so many Indian people are over there, what are they doing over there? And then they wanted, jab Ghani government thi, which we say ki US puppet government thi, so they were trying to get coal projects, they were trying to get all the projects that the government of Afghanistan was going to make in the near future. So what did that mean? That Indian elements would always be permanently there in Afghanistan. Agar US کو نہیں جانا پڑتا تو they were there for good. And اس وقت ان کی ایران کے ساتھ بھی دوستی چل رہی تھی, کہ چابہار پورٹ وہ کنسٹرکٹ کرنے والے تھے. تو لیکن یہ تو چائنا US ٹریڈ وار جب ہوئی تب ان کی گڑبڑ ہو گئی, اور انہوں نے بولا آپ چابہار. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں میم. تھوڑا سا پھر میں اگین ٹریک پہ آنا چاہوں گا کہ بات یہ کہ جب ہم فارن پالیسی اپنی بنا رہے ہوتے ہیں, ہمیں یہ چیزوں کا پتہ ہے. دیکھیں آج اگر ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے یہ باتیں کریں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہی ایکسپرٹس ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جو فارن آفس میں لوگ بیٹھے ہیں, تھنک ٹینکس ہیں, وہاں پہ لکھی جاتی چیزیں, یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں. اس کے باوجود بھی 75 سال ہو چکے ہیں پاکستان کو, اور کسی اپنے انٹرنیشنل فورم میں ہم اپنا ایم اچیو نہیں کر سکے. سسٹین ضرور کیا ہے لیکن اچیو نہیں کیا. جب کمپیریٹیو انالیسس کی بات کرتی ہے, کشمیر کے ایشو کی بات کر لیں, ہیومن رائٹس اپریچمنٹ کی بات کر لیں, انڈیا کے ظلم و ستم کی بات کر لیں, افغانستان کے اندر ٹیررزم کی بات کر لیں, یہ تو ہمارا کام ہے نا کہ ہم نے وے آؤٹس نکالنے ہیں. اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ وے آؤٹس کیوں نہیں نکل پائے ابھی تک؟ بیکاز میں تو گلوبل پالیٹکس پہ لکھتی بھی ہوں, اور اس کا ڈیلی میرا اس کا تجزیہ ہوتا ہے. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے, وہی جو ریئلزم والی بات یا نیو ریئلزم کی بات ہے, کہ جو ہمارا اس وقت ورلڈ آرڈر ہے جس میں ہم لوگ اس وقت سروائیو کر رہے ہیں, اٹ از ناٹ اے فرینڈلی اور اٹ از ناٹ اے بینوولٹ ٹائپ آف ورلڈ آرڈر. یہ ایک ایسا ورلڈ آرڈر ہے جس میں ہمیں اپنی بہت ایکسٹریم سروائیول کی اس وقت وار میں ہیں ہم لوگ. اینڈ یو ول ناٹ مطلب the way you are saying it is that we have a very smooth humanitarian platform in the world and we should go and build our. پوری دنیا میں ہوگی, صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہوگی, میں یہ کہہ رہا ہوں. اور اگر پاکستان اس people are suffering, Sri Lanka was مطلب defaulted few months ago. Why? Because it was doing business with China.
وہ انہوں نے اپنا ہمبنٹوٹا پورٹ جو ہے وہ چائنا کو دیا ہوا تھا بلڈ کرنے کے لیے, تو دا یو ایس اینڈ دا انڈینس دے ڈڈ ناٹ وانٹ دیٹ, اور انہوں نے اس کو اس طرح سے گلوبل اکانومی کرائسس جو ہے وہ 2008 میں جو آیا تھا نا, وہ ابھی تک اس کے چل رہا ہے, اس کی ویوز میں ہے, اینڈ وی آر آل دا ہول global economy is right now in a recession, and many countries are in debt. US is the country who has the biggest debt of the whole world. Okay. European countries have biggest debts of the whole world. The problem is that IMF is not going to say, go and tell them کہ یار اپنے debts ہمیں واپس کرو. They are not going to go there. They are going to come to Sri Lanka and they are going to come to Pakistan کہ آپ ہمیں ایک منٹ میں ہمارے ڈیبٹس. جب آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ گلوبل ریسیشن چل رہا ہے, سری لنکا کی اکانومی چل رہی تھی ٹورزم کے اوپر, ان کی چل رہی تھی کچھ خاص پروڈکٹس جو کہ وہ کرتے تھے ایکسپورٹ, تو اگر آپ ایک ورلڈ یو این کے انڈر ایک آرگنائزیشن ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ ان کی ساتھ کچھ ایشوز ہو گئے کووڈ کی وجہ سے, ان کی ساری لائک ٹورزم ختم ہو گئی ہے, تو آپ ان کو ایک ریسٹرکچر کرو ان کا ڈیبٹ, ان کو ہیلپ آؤٹ کرو, بٹ نو, because they were doing business with China, they had to like do that, and the same thing maybe has happened with Pakistan. بالکل, چلیں یہیں سے بات کو اپنی کنٹینیو کریں گے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سیاست بخیر میں, اور ہمارے ساتھ مس یہاں پہ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. میم, کنٹینیوٹی کی بات کریں اور کنسسٹنسی آف پالیسیز کی بات کریں تو پاکستان تو ویسے ہی اس میں بہت زیادہ پیچھے, چاہے وہ ڈومیسٹک پالیسیز کی بات کی جائے, انٹرنیشنل لیول پہ بات کی جائے, لیکن اگین بات کرتے ہیں ہمیں کلیئرٹی کا فقدان ہے یا کنسسٹنسی کا فقدان ہے؟ لائک اگر آپ مجھ سے اتنا ڈیپ سوال پوچھ رہے ہیں تو پھر یو ہیو ٹو الاؤ می کہ مجھے تھوڑا سا ہسٹوریکل اپنا نیریٹو بلڈ کر کے اس بات کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہم سب جو کنٹریز جو کالونائز تھے, ان کو سب نے اپنی انڈیپینڈنس اسٹرگلس کی, اور ہم سب کو انڈیپینڈنس ملی. کسی کی 20 سالہ تھی, کسی کی 40 سالہ تھی, اور بہت زیادہ لوگوں نے قربانیاں دے کر یہ آزادیاں حاصل کی, اور پورے افریقہ, پورا ایشیا کالونائز تھا, اور مطلب دیور سمجھے کہ 2/3 آف دا ورلڈ واز کالونائز. Now what happened, جب یہ کالونیز ختم ہوئی اور لوگوں کو آزادیاں ملی, تو ایک نیا کانسیپٹ ارائز ہوا جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے لکھا, لیکن اس نیریٹو کو دبا دیا جاتا ہے, اور وہ فینومینا تھا نیو کالونیلزم کا. اینڈ دیٹ فینومینا از ویری کلیئر کہ اس میں لائک دوز پیپل ہو ور لیونگ our countries as our masters, ex-masters, they wanted to create a class of people in each of these countries جو کہ ان کی انٹرسٹ کو ان کے جانے کے بعد بھی فالو اپ کرے. اور اس کے لیے انہوں نے ایک جو ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو پالیسی ہے نا, وہ اتنی اچھی طرح سے اس کو لے آؤٹ اس طرح سے کیا کہ اور اس تھیوری کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹلزم تھیوری. اس میں انہوں نے یہ چیز کی کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا, دے شوڈ ہیو دیئر اون لائک اسٹریٹا آف ایکٹیویٹی, اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا پھر جس کو آپ سول سوسائٹی کہتے ہیں, جس کا حصہ آپ کی جوڈیشری بھی ہے, جس کا حصہ آپ کی ملٹری بھی ہے, جس کا حصہ آپ کی شاید یہ میڈیا بھی ہے. سو یہ انہوں نے بولا کہ ان جو سیکٹرز آف دا سوسائٹی ہیں, ان سے ہم علیحدہ سے ڈیل کریں گے, رائٹ, اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, لیڈرشپ ہے, وہ ایک علیحدہ سے اپنا کام کرے, وہ صرف ڈیل کرے عوام سے, ان کے جذبات سے, ان کے نیریٹو سے, which we are looking at. میرا سوال یہ تھا کہ کنسسٹنسی یا کلیئرٹی کا فقدان ہے. Because of this reason کہ جب آپ ایک پہلے تو آپ پریچ کرتے ہو پوری دنیا میں جا کر کہ ڈیموکریسی از دا رائٹ وے فارورڈ, ٹھیک ہے, آپ ایکسپٹ ہی نہیں کرتے ہو کسی بھی کنٹری کی لیجیٹمیسی کو اگر وہ ڈیموکریسی کے خلاف کام کر رہی ہے. Then again when the people are electing their favorite leadership through that electoral democratic process, what you are doing is that you are not letting that leadership get the real power, جس کے بنیاد پر وہ ایک کلیئر اور اپنا وے فارورڈ بنائے. کہ بالکل یہ اپروچ آپ کو ذرا اس میں لگتا ہے کیونکہ فقدان ہے. مثال کے طور پہ
عوام کا کام ہے ووٹ دینا اپنے الیکٹیبلس کو, اور الیکٹیبلس کا کام ہے پالیسی بنانا. مثال کے طور پہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ سب کو خوش نہیں کر سکتا لیکن میجورٹی کو خوش کر سکتا ہے, اور اس نے فائدہ دیکھنا ہے. اگر اب ہماری عوام کے اندر یہ نیریٹو بلڈن ہو گیا ہوا ہے کہ بھائی ہم جہادی ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم نے ساری زندگی جہاد کرنا ہے. اگر ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ بھائی جوئش لابی پاکستان کے اندر آپریٹ کرتی ہے اور ہم نے کسی کو غدار قرار دینا ہے, تو ہم اس کو کہہ دیں کہ بھائی تم جوئش لابی کا حصہ ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹھیک ہے سیاست کی حد تک تو صحیح ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج جب ہم اپنی فورن پالیسی کو ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے وہاں پہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو ہماری عوام ہے, اگر ہم وہاں پہ انڈیا کے ساتھ دوستی کرنے کی بات کرتے ہیں, ٹیبل پہ جانے کی بات کرتے ہیں, تو کیا ہماری عوام اس چیز کو برداشت کر پائے گی, یا ایک عوام کا مجموعہ. میں سب کی بات نہیں کرتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بہت, میں ایک ایسا بندہ ہوں, آپ نے نیو لبرلزم کی بات کی, میں آئی ایم اے لبرسٹ کا, میں سوچتا ہوں کہ یار ڈیموکریسی کا کام ہی یہی کہ وہ جا کے ٹیبل تک لوگوں کو لے آئے, لیکن ہماری اپروچ کیونکہ ڈائریکٹیوز اس کے لوگ بن چکے ہیں, پریشر بن چکے ہیں. That there is a system, underground system that is working in the country that does not allow the democratic process to go on in its natural way. وہ ہونے نہیں دیتے. وہ آپ کا لیڈرشپ, آپ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر آ گیا ہے اور وہ اپنے منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ مجھے یہ نہیں کرنے دے رہی, یا اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے. What is happening? Where is the power? You can see this dichotomy, آپ کو نظر آ رہی ہے یہ dichotomy. تو یا تو آپ ادھر آپ بولو کہ بھئی یہ جو فکیٹ بنا دیا ہے اس کی ضرورت کیا, پھر یہ جو ڈیموکریسی کا اور یہ عوامی لیڈرشپ کا فکیٹ بنا ہے, پھر اس کو آپ نے ہٹا ہی دو نا, تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ ایک ادارہ ہے جو کہ ہمارے سارے فیصلے کرے گا, یا وہ ملٹری ہو جائے یا اسٹیبلشمنٹ ہو جائے, وٹ ایور. لیکن یہ تو بات ہم نے شروع میں ڈیسائیڈ کر لی نا کہ پاکستان جس جیو اسٹریٹک پوزیشن میں پایا جاتا ہے, ہمارے پالیسی میکرز ہیں, ہمارے پولیٹیشینس کو تو نالج ہی نہیں, ان کو پتہ نہیں پاکستان کا ٹوٹل رقبہ کتنا ہے, ان کو پتہ نہیں کہ یہاں پہ ہمارے بارڈرز کتنے کھلے ہیں. یہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہم سے بہتر جانتی ہے, ہمارے دوسرے لوگوں سے زیادہ بہتر جانتی ہے. میرا سوال کیونکہ ہم میں نا اس کو ہولسٹکلی اس لیے لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ میں پریکٹیکل وے آؤٹس جانتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے تو اچھی بات ہے, نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, لیکن اس کے کردار کو مد نظر رکھتے ہمارے پاس پریکٹیکل وے آؤٹس ہیں کیا جس کے اندر ہم عوام کی فلاح, اپنے ایمز کو بھی اچیو کریں, جو کہ آپ نے ڈی کالونائزیشن کی بات کی. تھوڑا سا آپ کے ساتھ اس بات پہ ڈس ایگری کروں گی, کیونکہ مے بی آئی آلسو آلویز سے دیٹ ڈیموکریسی از ناٹ دا پرفیکٹ وے, اور اس میں اتنے لوپ ہولز ہیں, اتنے پرابلمس ہیں کہ یہ کامیاب ہونے کا اس کے چانسز بہت کم ہوتے. لیکن آن دی ادر ہینڈ آئی بلیو کہ جو ایک نیشن ہوتا ہے, ایک گروپ آف پیپل ہوتا ہے نا, ان کی ایک کلچر ہوتا ہے, ایک ان کی تھنکنگ ہوتی ہے, اور ان کی کچھ ایک اپروچ ہوتی ہے. لائک اف یو آر گوئنگ ٹو سے کہ مے بی وی کین ٹیچ دا پاکستانی نیشن ٹو اسٹاپ loving Kashmir anymore or to stop thinking about Kashmir anymore, so I think that is the wrong way to go, because ہماری ایک جو ہمارا ریلیجن آپ بول لو, ہمارے بلیف سسٹم بول لو, آپ ہمارا کلچر بول لو, ہماری ایتھنیسٹیز کی پاور بول دو. لیکن میم اگین پریکٹیکلٹی کی بات ہے, آج آپ میرے ساتھ کسی چوک چوراہے پہ چلے جائیں, آپ ان سے پوچھنے آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر کون ہے, ان کو یہ نہیں پتا ہونا. لیٹس بی فیکچوئل نا, ہم یہاں پہ بیٹھے بات عوامی بات تو ہم کریں, لیکن ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم سٹینڈ یہاں پہ کہاں کرتے ہیں. ہمیں آزاد کشمیر کے رقبے کے بارے میں نہیں پتا, ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو کشمیر ہے اس کے کتنے پارٹس, گلگت اس میں تو پھر آئی تھنک سو کہ ہمارے میڈیا کا ایشو ہے, ہماری پورے. لیکن جب آپ کہہ رہی ہیں کہ عوام کا نیریٹو جانا چاہیے, ایک کنسٹرکٹیوزم ایک تھیوری ہوتی ہے انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر, وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر میں نے ڈکلیئر کر دیا کہ آپ میری دشمن ہیں تو میں آپ کو دشمن کے طور پہ دنیا کو دکھاؤں گا, لیکن اگر میں نے آپ کو ڈکلیئر کر دیا آپ میری دوست ہیں تو پھر میں آپ کو دوست کے طور پہ لے کے چلوں گا. یہ میں ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ آپ میری دوست یا دشمن ہیں. ہم پالیسی میکرز ہیں, ہمارا کام عوام کو ریفلیکٹ کرنا نہیں, عوام کی نیڈ کو ریفلیکٹ کرنا ہے. لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ پھر ہمیں ایک ریالٹی کو بھی تو دیکھنا ہے, ریئل پالیٹکس کو بھی دیکھنا ہے کہ ریالٹی میں ویئر آر وی اسٹینڈنگ. ہاؤ کین یو تھنک that one country is doing everything negative against you? They are doing everything against you in Kashmir, they are doing everything against you in Afghanistan, and they are going all the way, coming through the Arabian Sea, coming inside Afghanistan to do whatever they can do against you, and then you want that you should preach to your own public, to your own people, can we should be friends with India. Why? No, this is not what I am asking کہ ہم فرینڈس کی بات کریں. میں بات کروں کہ جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں وہ یا تو مودی کو ڈکلیئر کر دیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے, اگر دشمن نے ڈکلیئر کرنا تو پھر اس کو اپنے خاندان کی شادیوں میں بلا کے دعوتیں نہ دیں, کیونکہ جب وہ دعوتیں دیتے ہیں تو ہماری یہی عوام کہتی کہ یہ بندہ غدار ہے, اور پھر جب ہم دوستی کی بات کرتے ہیں تو ہماری عوام پھر کہتی کہ یہ بندہ غدار ہے. اور اس پورے پروسیس کے دوران نہ کشمیر کا ایشو حل ہو پا رہا ہے, اور انڈیا کی جو فنڈنگ کا سلسلہ کشمیر کا ایشو کیوں نہیں حل ہو پا رہا, اس کے لیے ہم تھوڑا سا براڈ, وہی میں بار بار کہتی ہوں کہ میں تو گلوبل سینیریو میں چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں
یونائٹڈ نیشن جب بنا تھا تو پہلا جو کیس اس کے اندر لایا گیا تھا وہ پیلسٹین کا کس کا تھا, اور 1 year لیٹر ہمارا ایشو لائک پیلسٹین اینڈ کشمیر آر دی اولڈسٹ issues pending inside the United Nations. And what do you think that if the United States or Britain or France wanted to have these issues resolved, so they would not have been resolved, they would have been, but there is, وہی میں نے آپ سے بولا کہ United Nations is an organization of the victors of the Second World War. We have to face those realities, we have to face this reality کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر ہمارے ارد گرد ایکسپینشنسٹ پاورز موجود ہیں, ان کی میل انٹینشنز ہمارے لیے ہو سکتی ہیں اور ہیں, اور ہمیں کیسے ہم اس چیز کو اگنور کر سکتے ہیں اگر کہ ہمارے سامنے پچھلے 20 سال کے اندر پوری ہماری عربین بیلٹ کے اندر خاک اور خون کی جنگیں ہولی منائی گئی ہے. مطلب آج تک لیبیا میں کوئی اسٹیبلائز گورنمنٹ نہیں ہے, آج تک عراق کے اندر کوئی اسٹیبلائز گورنمنٹ نہیں ہے, آج افغانستان میں طالبان کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا, دنیا کے پلیٹ فارم میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا. کیسے وہ ایک ڈاؤن ٹروڈن کنٹری جو کہ پہلے رشیا سے لڑتی رہی 10-12 سال, اس کے بعد 20 سال سے وہ یو ایس پوری نیٹو کے خلاف لڑتی رہی, ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ وہ ایک دن میں اپنے آپ کو ڈیولپ کر لے گی؟ دا ہول انٹرنیشنل کمیونٹی نیڈس ٹو کم اینڈ ہیلپ دیم. ٹھیک ہے, بالکل, تھینک یو سو مچ میم, آپ نے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا, اینڈ آئی ہوپ ہمارے جو ویورز ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ اس میں سے سیکھا ہوگا, کیونکہ ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں لیکن ہر پوائنٹ آف ویو کو آپ کو سننا چاہیے اور اس کے اندر وے آؤٹس ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ انٹرنیشنل پالیٹکس تھوڑی سی گمبھیر یا کمپلیکیٹڈ اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر 2 چیز مسنگ ہے, ایک کنسسٹنسی اور ایک کلیئرٹی. جب آپ کے پاس اگر کلیئرٹی ہے اپنے مائنڈ سیٹ کی, جو بھی اپروچ ہے آپ جو مرضی سمجھیں کہ ہاں یہ بہتری ہے, تو پھر اس پہ رہیں, اس پہ ڈٹے رہیں, اس پہ کام کریں اور اس کو بہتر انداز سے ریپرزینٹ کر سکیں, نیریٹو بلڈنگ کو بہتر کریں تاکہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ بھی بہتر ہو اور ہم اپنے باقی سارے مسئلوں سے بھی جان چھڑوا سکیں. فی الحال مجھے اور میرے پینلسٹ کو اجازت دیجیے, دوبارہ ایک اور ملاقات ہوگی کسی اور شو کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں.